نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ آج قسط نمبر 46 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو میں دو واقعات عرض کیے تھے، عتبہ کا اللہ کے نبی کو مشورہ دینا، اور پھر اللہ کے نبی کا اس کے جواب میں سورہ فصلت کی آیات کی تلاوت، اور اسی طرح ابو جہل کا رسول خدا کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آپ کو پتھر سے مارنے کا ارادہ کر کے آپ کی طرف آنا، اور پھر خدا کا جو حفاظتی نظام ہے آپ کی حفاظت کے لیے جو مامور تھا، اس کے ذریعے سے اس کے دل میں پیدا ہونے والا رعب اور اس کا ڈر کر وہاں سے فرار کر جانا۔ آج بھی اس دوران پیش آنے والے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی میں زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واقعات درپیش آ رہے تھے وہی بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پھر آپ کے اصحاب پر جو تکلیفیں اور سختیاں ڈھائی گئیں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ قریش کے آزار پہنچانے کے بہت سے نمونے تاریخ کے صفحات پہ ثبت ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسے نئے واقعے اور نئی تکلیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا تھا۔ ایک روز ایک اور دشمن جس کا نام عقبہ تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے حالت طواف میں دیکھا۔ آپ اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ یہ لعین جو ہے یہ آگے بڑھا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کا عمامہ اتارا، اور عمامہ اتار کے آپ کی گردن میں اس کو ڈال دیا اور باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ ظاہر ہے کہ گلے میں عمامے کا ڈلنا اور اس کے کھینچنے سے اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوئی، بس وہاں پر کچھ اور لوگوں نے آ کر اس کو ہٹایا، اس کو چھڑوایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم وہاں سے ابھی ظاہر ہے کہ کچھ ہی دیر میں یا فوراً بنی ہاشم کی طرف سے مزاحمت ہونی تھی، تو بنی ہاشم کے ساتھ کسی ان کے قبیلے بنی ہاشم کے ڈر سے ہی رسول خدا کو اور اس نے چھڑوایا عقبہ سے۔ ایک اور واقعہ جو ایک ہے چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں لوگ آزار دے رہے تھے، جہاں تکلیفیں دے رہے تھے، جہاں دشمن مشرکین کے لوگ اللہ کے نبی کو تکلیفیں دے رہے تھے، وہاں ابو لہب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ یہ ابو لہب لعین اور اس کی بیوی ام جمیل جو دونوں جو ہیں یہ رسول خدا کے ایک تو گھر ساتھ تھا ان کا، تو یہ اپنے پڑوس میں گھر ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کے راستے میں باہر نکلنے کے راستے میں کانٹوں کا بچھانا، اسی طرح جانوروں کی غلاظتوں کا لا کر اللہ کے نبی کے دروازے پہ ڈال دینا، اور کوڑے کا پھینکنا، اللہ کے نبی کے اوپر غلاظتوں کا ڈالنا۔ بس ایک دن کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب غلاظتیں لے کر آ کر اس نے اللہ کے نبی کے دروازے پر ڈال دیے۔ جب یہ جانے لگا تو وہاں حضرت حمزہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو لہب جو ہے اس نے غلاظتیں وہاں اللہ کے نبی کے دروازے پر ڈالی ہیں۔ وہاں پھر حضرت حمزہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ دوبارہ اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں اٹھائی تو تمہیں یہاں پر چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت حمزہ کے ڈر سے ہی اس نے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اٹھا لیا۔ آزار اور تکالیف دینے کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام نے نقل کیا کہ قریش میں سے ایک گروہ نے کہ جس میں کافی لوگ شامل تھے، جیسا کہ عتبہ اور شیبہ تھے، ابو سفیان تھا، اور نضر ابن الحارث تھا، ابو البختری تھا، الاسود ابن عبد المطلب تھا، اسی طرح زمعہ، الولید، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، العاص ابن وائل،
اور اسی طرح کچھ اور لوگ، کہ یہ سب جمع ہوئے باہم، اور جمع ہو کر انہوں نے غروب آفتاب کے بعد کا جو ٹائم تھا اس میں کعبے کے پیچھے جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ رسول اللہ کا نام لے کر کے ان کو بلوا بھیجو اور ان سے گفتگو کی جائے اور ان کو قائل کیا جائے، تاکہ تم لوگ ان کے متعلق جو ہے تم لوگ اپنا عذر پیش کر سکو۔ پھر انہوں نے آپ کی طرف کسی کو بھیجا کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو جمع ہوئے ہوں اور آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے پاس آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے۔ ظاہر آپ کا خیال تھا کہ شاید کوئی نیا موضوع ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی تڑپ بہت تھی کہ آپ کی قوم اس ہدایت کو قبول کرے، راہ ہدایت کی طرف آئے، ایمان لے آئے، قبولیت کی طرف آئے دین کی۔ تو پس آپ کا یہ اشتیاق تھا، اس لیے آپ فوراً آ گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ آپ سے گفتگو کریں، اور واللہ ہم نے عرب میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پر وہ آفت ڈھائی ہو جو آپ نے اپنی قوم پر ڈھائی ہے۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہا، اس کو ترک کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، اور جن معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو آپ قبول نہیں کرتے۔ آپ نے عقل مندوں کو بھی، یعنی جو ہمارے قوم کے عقل مند ہیں، ان کے نزدیک جو عقل مند تھے ان کو آپ جاہل سمجھتے ہیں۔ جماعت میں آپ نے پھوٹ ڈال دی ہے، اپنے اور ہمارے تعلقات کو آپ نے خراب کیا ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ وہ اصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے اس کام سے، اس تبلیغ رسالت سے، اس کار رسالت سے ہماری قوم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ اس ذریعے سے آپ کچھ مال چاہتے ہو، تو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لیے بہت کچھ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر اس کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کوئی جن یا کوئی اس طرح کا موقل ہے جو غالب آ جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں عتبہ نے بھی مل کر کی تھی، اور امکان ہے کہ شاید ایسا ہو کہ عتبہ نے انفرادی طور پر آ کر بات کی تھی، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ شاید اس نے پرسنل بات کی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے قبول نہ کیا ہو، ہم ذرا اگر گروہ کی شکل میں جائیں۔ تو یہ یقیناً وہی جہالت جو ہم کہتے ہیں نا کہ دور جاہلیت، تو اس جہالت کا مطلب یہی ہے، یہ ایمان کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں تحمل سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا مجھے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے جو تم کہتے ہو۔ جو کچھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تم سے کوئی مال حاصل کروں، نہ میں تم میں کوئی اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں، نہ تم پر حکومت، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری سنانے والا اور اسی طرح برے انجاموں سے ڈرانے والا بن جاؤں۔ میں نے تو اپنے جو مجھ سے متعلقہ جو مجھے پیغام دیا گیا تھا، میں نے وہ تو پیغام تم تک پہنچایا ہے اور تم سے خیر خواہانہ بات کہہ دی ہے۔ اگر تم نے میری وہ باتیں جو میں تمہارے پاس لایا ہوں مان لی تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نے انہیں مجھے پر لوٹا دیا، اگر تردید کر دی، تم اس سے قبول تم نے نہیں کیا، تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے اس جواب کو سنا تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر تم قبول نہیں کرتے تو تم تو اس بات کو جانتے ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا نہیں، یعنی جغرافیائی لحاظ سے مکہ ایک تنگ شہر ہے، جیسا کہ ہم نے سیرت النبی کے اوائل میں جغرافیہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا۔
اور کہتے ہیں کہ نہ پانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کر کوئی ہے، یعنی ہم پانی کی قلت کا شکار بھی ہیں، جگہ کی تنگی کا شکار بھی ہیں، اور نہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے، کیونکہ یہ کاشت والی زمین نہیں ہے۔ وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے، ایسی زمین کہ جہاں زراعت نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کوئی نہیں کر رہا، لہٰذا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو جس نے تمہیں بھیجا ہے، خواہ اس نے کچھ احکام دے کر بھیجا ہو، کہ اپنے پروردگار سے یہ کہو کہ یہ پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی ہے وہ انہیں ہٹا کر ہم سے دور کر دے، اور ہمارے شہر کشادہ بنا دے، اور ہمارے لیے ان میں شام و عراق جیسی نہریں جاری کر دے، اور ہمارے بزرگوں میں سے جو گزر چکے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کر دیں۔ اور پھر فرمائش کرتے ہیں کس کو زندہ کرے، کہتے اور جن کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصی بن کلاب بھی ہوں، کیونکہ وہ بڑے سچے بزرگ تھے، اور کہ تم جو کچھ کہتے ہو ہم ان سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، پس اگر انہوں نے تمہاری تصدیق کی اور تم نے وہ چیزیں کر دی جن کا ہم نے تم سے سوال کیا ہے تو پھر ہم تمہیں سچا مانیں گے، اور اس کے سبب سے تمہاری قدر و منزلت جو اللہ کے پاس ہے اس کو بھی جان لیں گے، اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو۔ تو آپ نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کر اس نے مجھے بھیجا، اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، پس اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے، اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو میں اللہ کے حکم آنے تک صبر کروں گا کہ جب تک اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا جب تم یہ بات ہمارے لیے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ لو، اپنے پروردگار سے استدعا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ اس کی تصدیق کرے، اور تمہاری جانب سے وہ دوبارہ ہم سے کہہ دے، اور اگر تم رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو اس سے اللہ سے استدعا کرو کہ وہ آپ کے لیے باغات، محلات اور سونے چاندی کے خزانے مہیا کر دے، کہ ان خزانوں کے ذریعے تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کر دے جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں، کہ تم بازاروں میں اسی طرح کھڑے رہتے ہو جس طرح ہم کھڑے رہتے ہیں، اور تم بھی معاش کی تلاش اسی طرح کرتے ہو جس طرح ہم کرتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ تمہارے رب کے پاس تمہاری قدر و منزلت بہت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تو ایسا نہیں کروں گا، اور نہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنے پروردگار سے ان باتوں کی استدعا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دینے والا اور برے انجاموں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، بس اگر تم نے اس کو قبول کر لیا جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا جب تک اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا پروردگار اگر چاہے تو یہ بھی کر دے گا، ہم اس کے علاوہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم ایسا کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہا تو یقین کر لو کہ وہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پروردگار کو اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اور تم سے وہ سوالات کریں گے جو ہم نے تم سے کیے، اور تم سے ہم ایسے مطالبے کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، کہ پہلے سے وہ تمہارے پاس آ جاتا اور ہم نے آپس میں جو کچھ سوال و جواب کیے اس کی تمہیں تعلیم دے دیتا اور تمہیں خبر کر دیتا کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، جبکہ ہم وہ بات قبول نہ کریں جو تم لائے ہو۔ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم نعوذ باللہ یمامہ کا ایک شخص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمان ہے، اور ہم تو واللہ رحمان پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے عذر تم سے بیان کر دیے، واللہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، خواہ کچھ بھی اثر بھی تم ہم پر ڈالو، ہم یہاں تک کہ تمہیں نعوذ باللہ مٹا ڈالیں گے یا تم ہمیں نیست و نابود کر دو۔
ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے نہ لے آؤ۔ یہاں پر اختتام کروں گا، انشاءاللہ اس واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں کل کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔